آئیڈینٹیفیکیشن آف سوشل اسکل ڈیفیسٹ. سوشل اسکل ڈیفیسٹ جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے. یا تو وہ پرفارمنس ڈیفیسٹ ہوتا ہے یا وہ اسکل ڈیفیسٹ ہوتا ہے. مثال کے طور پر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس سے سوال کیا جاتا ہے. ٹیچر جو ہے وہ یہ ٹیسٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ اس اسٹوڈنٹ میں، اس پرٹیکولر اسٹوڈنٹ میں پرفارمنس ڈیفیسٹ ہے یا اسکل ڈیفیسٹ ہے. مثال کے طور پر ٹیچر یہ کہتی ہے کہ آپ کیا کریں گے کہ آپ کو بس میں کسی نے کوئی گالی دے دی یا آپ کے لیے کوئی برے الفاظ استعمال کیے. اگر تو جو اسٹوڈنٹ ہے وہ ریزننگ کرتا ہے اور وہ کوئی رسپانس دیتا ہے یا وہ کوئی وجہ بتاتا ہے یا وہ یہ بتاتا ہے کہ اگر میرے ساتھ یہ ہوا تو میں یہ کروں گا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اسکل تو موجود ہے. لیکن اگر وہ اس کانٹیکسٹ سے بیونڈ پرفارم نہیں کر پاتا تو پھر اس میں پرفارمنس ڈیفیسٹ ہے. پرفارمنس ڈیفیسٹ کا یہ مطلب ہے کہ کسی بھی چیز کی آگاہی تو ہونا لیکن اس کو اس کا اظہار نہ کر پانا. اس کو پرفارمنس ڈیفیسٹ کہتے ہیں. اور پرفارمنس ڈیفیسٹ جو ہے وہ جب نہیں ہوگا تو پھر کسی بھی سوشل سچویشن میں ایسا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ چیز کو سمجھتا بھی ہے اور اس کو یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ ریئیکشن نہیں دے پاتا، وہ پرفارم نہیں کر پاتا. اگر کوئی اس کے ساتھ پیار کے ساتھ بات کرتا ہے تو وہ اس کا صحیح طور پر وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ میرے ساتھ پیار محبت سے بات ہو رہی ہے تو میں نے بھی جواب اسی پیار اور محبت سے دینا ہے. تو اگر وہ پیار اور محبت سے بات نہیں کر پاتا یا جواب نہیں دے پاتا تو اس میں پرفارمنس ڈیفیسٹ ہے. وہ سوشل اسکل کو پرفارم نہیں کر سکتا، سمجھ سکتا ہے، پرفارم نہیں کر سکتا. تو یہ بھی پرفارمنس ڈیفیسٹ جو ہے یہ بہرحال ایک ڈیفیسٹ ہے اور اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ جاننا ضروری ہے کہ جو سوشل اسکل ڈیفیسٹ ہے اس کی نوعیت کیا ہے. پہلی بات تو یہ دیکھ لیں کہ کہیں وہ پرفارمنس ڈیفیسٹ تو نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسکل ڈیفیسٹ کو جاننا بھی ضروری ہے کہ اسٹوڈنٹ یہ سمجھ ہی نہیں پاتا کہ اس نے کوئی غلط کام کیا ہے، وہ صحیح طور پر رسپونڈ ہی نہیں کر پاتا. جب آپ اس کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی غلط کام کیا ہے تو وہ یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ اس نے غلط کام کیا ہے. تو یہاں پر اسکل ڈیفیسٹ آ جاتا ہے کہ دیٹ پرٹیکولر اسٹوڈنٹ ڈز ناٹ ہیو دی اسکل ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ اے نیگیٹو بہیویئر ہیز اکرڈ. ایسے اسٹوڈنٹس پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ ایسے اسٹوڈنٹس پر زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ان میں سوشل اسکل بہرحال جو ہے وہ بہت ہی کم ہے، کیونکہ اتنی کم ہے کہ وہ اس کو سمجھ ہی نہیں پاتے. تو جو پرفارمنس ڈیفیسٹ ہے یا اسکل ڈیفیسٹ ہے، یہ دونوں ڈیفیسٹس ہیں، ان کی آئیڈینٹیفیکیشن بے حد ضروری ہے. اگر آئیڈینٹیفیکیشن ہوگی تو اس کے مطابق اس پر کام ہوگا. جہاں پر پرفارمنس ڈیفیسٹ ہے تو وہاں سوشل اسکل اویئرنیس تو ہے مگر اس کی جو ہے وہ پرفارمنس ہی نہیں ہے، اس کی ڈیمونسٹریشن نہیں ہے. تو وہاں پر آپ خصوصی پروگرام جو ہیں وہ تشکیل دیں گے جس کے تحت آپ اسٹوڈنٹس کو جو ہیں وہ اس طرح سے تیار کریں گے کہ وہ جو ہے وہ اپنی سوشل اسکلز کا اظہار کر سکیں. اور جہاں پر اسکل ڈیفیسٹ ہے وہاں پر آپ اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کریں گے اور پرفارمنس جو ڈیولپمنٹ کے اوپر بعد میں کام کریں گے. تو جہاں پر اسکل ڈیفیسٹ ہے وہاں زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہاں پر آپ طالب علموں کو پہلے یہ سکھائیں گے کہ سوشل اسکل ہوتی کیا ہے، سوشل اسکلز کی ٹائپس کون کون سی ہیں اور کون سی بات کہنے سے کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے، کون سا رویہ اپنانے سے کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے. تو وہاں پر آپ کو زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہاں پر اویئرنیس نہیں ہے. تو یہ عوامل بہت اہم ہیں اور یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ اسٹوڈنٹس پرفارمنس ڈیفیسٹ کا شکار ہیں یا وہ اسکل ڈیفیسٹ کا شکار ہیں. جب آئیڈینٹیفیکیشن ہو گئی تو اگر آپ کے پاس پراپر پروگرامز ان پلیس ہیں تو آپ ان پروگرامز کے اوپر کام کرنا شروع کر دیں گے. ایسے اسٹوڈنٹس کو ریفر کریں گے ان پروگرامز میں، یا تو آپ خود ان کی مدد کریں گے یا آپ سمجھتے ہیں کہ جہاں اسکل ڈیفیسٹ کا معاملہ ہے وہاں آپ خود مدد نہیں کر سکتے تو پھر ایسے اسٹوڈنٹس کو آپ کاؤنسلرز کے پاس ریفر کر دیں گے. مگر ایسے اسٹوڈنٹس پر کام کرنا بے حد اہم ہے تاکہ کلاس روم مینجمنٹ پرابلمس کم سے کم ہو، کیونکہ یہی وہ پوٹینشیل کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں جو کہ پھر آگے جا کے ڈسپلن یا مینجمنٹ پرابلمس پیدا کرتے ہیں. ان کو جتنی جلدی آئیڈینٹیفائی کر لیا جائے، جتنی جلدی ان پر کام کر لیا جائے اتنا ہی بہتر ہے.